اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین والذی بعثنی بالحق نبیا الحسین ابن علی فی السماء اکبر عنہ فی الارض۔ اے عزاداران سید الشہداء، ناظرین محترم، ماہ محرم کا آغاز ایسا عظیم مہینہ کہ جو انسان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور انسان اس عشرے میں اپنے آپ کو عظیم بلندیوں پر لے جا کر اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ ایک آدھا دن ہی انسان کی ہدایت اور انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ حضرت حر نے ایک آدھے دن میں ہی اپنے آپ کو جہنم کی گہرائی سے نکال کر بہشت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام مرتبہ خود انہیں کی زبان سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں رسول خدا اپنے جد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جہاں پر ابی بن کعب بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے خوش آمدید اے حسین ابن علی، کہ آپ آسمان اور زمین کی زینت ہیں۔ تو جب یہ ابی بن کعب نے سنا تو کہا کہ اے رسول اللہ، آپ کے علاوہ کوئی کیسے زمین اور آسمان کی زینت بن سکتا ہے؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ والذی بعثنی بالنبی، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے نبی مبعوث کیا، فرمایا کہ الحسین ابن علی اکبر فی السماء فی الارض، فرمایا کہ حسین ابن علی آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خدا کی جو عرش ہے اس کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ الحسین ابن علی مصباح النجا و سفینۃ النجا، حسین وہ عظیم ذات ہیں کہ جو سفینۃ النجات بھی ہیں، جو ہدایت کا چراغ بھی ہیں۔ تو اے عزادارو، حسین ابن علی کا مقام زمین سے زیادہ آسمان پر بلند ہے، اور حسین ابن علی وہ عظیم ذات ہیں کہ جب ایک مرتبہ رسول خدا کی پشت میں اور رسول خدا کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کو بلند کیا تو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ تکبیر کو تکرار کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کا بچپن کا زمانہ تھا ان کو نماز یاد ہو جائے، ان کو تکبیرۃ الاحرام یاد ہو جائے۔ اور اے عزادارو، بس ایسے عظیم مقام پر فائز حسین ابن علی علیہ السلام کربلا کی زمین میں تک و تنہا ایک وہ لمحہ بھی آیا کہ جب آپ نے صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے، تو اس وقت روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سید الساجدین کو جب یہ دیکھا کہ وہ عصا کو پکڑ کر ایک ہاتھ میں شمشیر کو لے کر آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں اے سید الساجدین، آپ نے بہت جہاد کرنا ہے، آپ نے
अपनी इमामत में पूरा कारवान को संभालना है। आपके ये वक्त अभी शहादत का नहीं पहुंचा। आपने उन्हें तसल्ली दी और आप मक्तलगाह की तरफ बढ़े। इस आलम में कि एक मर्तबा जब यजीदी कारवान ने हमला किया खैमागाह की तरफ, तो आपने कहा, ऐ शिमर मलऊन, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हें यह हक नहीं कि तुम खैमागाह पर हमला करो। और इसी वक्त क्या था ये आलम कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा देख रही थी कि शिमर मलऊन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर रहा है, तलवार के वार से आपको जख्मी कर रहा है और आपने खंजर से आपकी गर्दन को जुदा कर रहा है।